ساتھ ہیرے دور، بہت ہی دور، اونچے اونچے پہاڑوں کے پیچھے ایک ملک آباد تھا جس کا نام ترکستان تھا۔ کبھی یہاں ایک بہت ہی عقل مند اور رحم دل بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کا نام شہریار تھا۔ شہریار کی فوج بہت بہادر تھی جو اس کے ایک اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ اس کی عقل مند وزیروں کا دنیا بھر میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ دنیا بھر کے مشہور عالم، فاضل، شاعر اور قصہ گو ہر وقت دربار میں موجود رہتے تھے۔ شہریار کو خوشی اور راحت کا ہر سامان میسر تھا، لیکن وہ ہمیشہ افسردہ رہا کرتا تھا، کیونکہ اس کی ملکہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی اور تخت و تاج کا بھی کوئی وارث نہیں تھا۔ ایک دن شہریار اپنے محل کی چھت پر بیٹھا سمندر کا نظارہ کر رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک جہاز ساحل پہ آ کے لگا اور اس میں سے سوداگر اپنے تجارتی سامان کے ساتھ اتر رہے ہیں۔ شہریار نے حکم دیا کہ ان سوداگروں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب سوداگر دربار میں حاضر ہوئے تو شہریار نے کہا، تم لوگ ملک ملک گھومتے پھرتے ہو، ذرا سوچ سمجھ کر تو بتاؤ، کیا تم نے ایسی کوئی عقل مند شہزادی دیکھی ہے جسے میں اپنی ملکہ بنا سکوں؟ شہریار کی بات سن کر سب سوداگر سوچنے لگے۔ ایک سوداگر جو ان میں سب سے زیادہ عمر کا تھا کہنے لگا، عالی جاں، میں نے سنا ہے جزیرہ بوستان کی شہزادی نادرہ چاند سے زیادہ حسین ہے اور 100 عقل مندوں سے زیادہ دانا اور ہوشیار بھی ہے۔ اس کی کہی ہوئی پہیلیوں کو آپ کے عقل مند وزیر بھی نہیں بوجھ سکتے۔ شہریار نے حیرانی سے پوچھا، یہ جزیرہ بوستان کہاں واقع ہے؟ میں نے تو کبھی اس کا نام نہیں سنا۔ بوڑھے سوداگر نے کہا، عالی جاں، یہ جزیرہ 7 سمندر پار واقع ہے۔ وہاں تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ یہاں سے بوستان جزیرے تک پہنچنے میں 10 سال کا عرصہ لگ جائے گا اور اس 10 ہی سال وہاں سے یہاں واپس آنے میں لگیں گے۔ یہ کل 20 سال کی مدت ہے۔ اس عرصے میں شہزادی نادرہ اب تک پہنچتے پہنچتے ہی بوڑھی ہو جائے گی۔ شہریار نے سوداگروں کو انعام و اکرام سے نوازا اور رخصت کیا۔ اب وہ بہت فکر مند رہنے لگا۔ ایک دن شہریار سیر و تفریح کے لیے شہر سے باہر آیا۔ ایک جگہ اس نے مکئی کا کھیت دیکھا جو میلوں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ہوا کے جھونکوں سے مکئی کے پودے یوں لہلہاتے اور جھومتے تھے جیسے سمندر میں لہریں ہلکورے کھا رہی ہیں۔ شہریار مکئی کے کھیت کو دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کھیت کے مالک کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ نوکر چاکر اسی وقت بھاگے ہوئے گئے اور کچھ دیر بعد بالکل ایک جیسے قد و قامت اور شکل و صورت کے 7 کسانوں کو ساتھ لے کر واپس آئے۔ شہریار ان کی ایک سی صورتیں دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ ایک کسان آگے بڑھ کر بولا، عالی جاں، ہم آپ کے کھیتوں کے رکھوالے ہیں۔ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں اور سیمان کہلاتے ہیں۔ ہمارے باپ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔